بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْعَابِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک آیت کو نازل فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پوری سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیات کریمہ میں بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری ڈیٹیلز ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو تمام خوبیوں سے نواز دیا۔ حضور علیہ السلام سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے رسول، میں نے تم کو ساری نعمتوں سے نواز دیا، نواز دوں گا، نوازوں گا نہیں، بلکہ میں نے آپ کو نواز دیا۔ آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو رسالت عطا فرمائی، آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، آپ کو پورے جہان پر بادشاہت عطا فرمائی، ملکیت عطا فرمائی، آپ کو پیاری جماعت، صحابہ کی پیاری جماعت عطا فرمائی، آپ کو سب سے عظیم اور سب سے کریم اور سب سے بہتر کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اور پوری دنیا کا علم آپ کو عطا فرمایا، سارے جہان کی خوبیاں آپ کو عطا فرمائی، آپ کا ذکر میں نے بلند کر دیا، آپ کی امت کو سب سے بڑی امت کر دیا، آپ کے جماعت کے اولیاء کو سب سے بڑے اولیاء میں نے کر دیا۔ تو اے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دی، اب آپ اسی رحمتوں اور برکتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نمازیں پڑھے اور میری بارگاہ میں قربانی کرے۔ آپ نمازیں پڑھے، قربانی کرے۔ اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو سارے جہان کی رحمتیں اور برکت عطا فرما دی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، حضور کی امت پیاسی ہوگی، زبان پانی مانگ رہی ہوگی،
جب زبان سوکھ جائے گی اس وقت رسول کریم اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے اس کوثر کے جام کو اپنے ہاتھوں سے پیالے میں بھر کے اپنی امت کو پلائیں گے۔ میدان محشر جب وہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت رسول کریم علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے پیارے امتیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کوثر کا جام پلائیں گے، نوش فرمائیں گے۔ تو حضور کو تمام خوبیوں سے نواز دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ فَصَلِّ، تو آپ نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا فصلی سے مراد عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز، کہ عید کی نماز پڑھو۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو، رب کے نام سے قربانی کرو۔ پھر ارشاد فرمایا آگے ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کے دشمن ہے، جو آپ کے خلاف ہے، جو آپ کو نہیں ماننے والے، وہ ان تمام خوبیوں سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ یہ جتنی رحمتیں اور برکتیں انسانوں کو ملتی ہے، عید کی نماز پڑھنے کی، قربانی کرنے کی، گوشت یتیموں میں غریبوں میں تقسیم کرنے کی، جو رحمتیں اور برکتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آپ کو نہیں ماننے والے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتے ہیں، جو اپنی زبان کو بھی آپ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور اپنے دل کو بھی جھکاتے ہیں، جو اپنی پوری زندگی کو آپ کی جان پر نچھاور کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں میں نے رکھی ہے، یہ ان لوگوں کا حصہ نہیں ہے جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جو رسول کو مالک مختار نہیں سمجھتے، جو حضور کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کریم وہ رسول کائنات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے جہان کی رحمت عطا فرما دی، حوض کوثر عطا فرما دیا، حضور کا ذکر بلند ہو گیا، بلند کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کا مقام بڑھایا ہے، ہم کیا بڑھائیں گے حضور کا مقام؟ ہمیں تو بس یہ کرنا چاہیے کہ اسی حوض کوثر کا جام پینا ہے تو رسول کریم کی محفل سجایا کرو، اسی محفل کی برکت سے اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ محبوب کے صدقے میں حوض کوثر ہم کو بھی نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج سے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ آنے والے جو جمعہ آئیں گے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے جو بھی واقعات جو آپ کی اولادیں ہوئی اور پھر کس طرح حضور علیہ السلام کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں سے ہوتا ہوا، حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں تشریف لایا، وہ میں آنے والے جمعہ کو قربانی کے اور دوسرے جو مسائل ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج آپ کے سامنے مجھے جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ بس کچھ دنوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 دن کے اندر ہم اس مہینے کو دیکھیں گے کہ جس مہینے میں اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، ان کو ذبح کیا تھا، اور اللہ کا قرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ ماہ ذی الحجہ جو آنے والا مہینہ، یہ ذی القعدہ، پھر یہ مہینہ ختم ہو جائے گا 11واں اسلامی مہینہ، پھر آنے والا جو مہینہ ہے وہ ہے قربانی کا مہینہ، جس میں ایک عظیم و شان قربانی ہوئی تھی ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے بعد پھر وہ مہینہ آئے گا جسے ہم اور آپ محرم الحرام کہتے ہیں۔ ہمارا اسلامی سال ایک قربانی سے شروع ہوتا ہے اور دوسری قربانی پر ختم ہوتا ہے۔
تو پتا چلا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں مکرم بننا چاہتے ہو، تو اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اللہ تمہاری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور تمہارا ذکر لوگوں کے درمیان بلند فرما دے گا۔ تو ہمارا سال قربانی پر شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ محرم کے 10 تاریخ کو مولا حسین علی جدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کو اسلام کے لیے نچھاور کیا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا۔ اور 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اور اللہ کا قرب پایا اور اللہ کی محبت پائی اور اللہ کے سچے اور پکے اور محبوب خلیل بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مطلب ہوتا ہے حج کا مہینہ، حج والا مہینہ۔ لوگ اس میں خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور عرفات، مزدلفہ، مینا، ان تمام جگہوں پر جا کر کے وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اور انہی ایام کے اندر وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں حجاج کرام، تو رب تبارک و تعالی حج کرنے کے بعد اس بندے کے جتنے بھی برے نامہ اعمال ہوتے ہیں ان سب کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب ایک حاجی حج کر کے جب اپنے گھر پہ آتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اتنا پاک صاف ہو کر کے حج کر کے جب وہ حاجی آتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو قربانی کے آنا والا جو مہینہ ہے قربانیوں کا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں روزوں کا بھی بیان ہے، نوافل کا بھی بیان ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذی الحجہ کے مہینوں میں نفل نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ساری نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو ذی الحجہ کے اندر چند دن جو ہے وہ بہت مبارک ہے۔ سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ سے حج کی شروعات ہوتی ہے، یعنی پھر وہ حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہیں سے عرفات، مزدلفہ، مینا، پھر وہ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں حجاج کرام وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ ماہ ذی الحجہ کے اندر 8 ذی الحجہ جو ہوتی ہے 8 تاریخ، اس کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ اور ترویہ کے دن، یوم الترویہ کے دن 8 تاریخ کو، حج کی 8 تاریخ کو جو حجاج کرام ہوتے تھے وہ اپنے اونٹوں کو زیادہ پانی پلاتے۔ یوم العرفہ جو 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، تب تک ان کے اونٹ زیادہ پانی پیے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور پانی کی شدت نہ ہو۔ اور 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وچار میں پڑ گئے تھے کہ اب میں کیا کروں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی غور و فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ۔ پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، آپ نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے خواب اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاریخ کو آپ نے یہ پہچان لیا، جان لیا کہ آج کے دن ہی مجھے
یعنی آج کے دن مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے، اسی لیے آپ نے یہ جانا، اس لیے کہا جاتا ہے یوم العرفہ، عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ وہ یوم العرفہ، عرفات کا دن وہ مبارک دن ہے کہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں جو بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس مبارک دن کے صدقے میں ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن میں لوگوں کے اکابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کی مرضی اور وہ راضی رہا تو۔ یہ 2 دن ہوئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ۔ 8 اور 9 کا روزہ رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا بہت مبارک اور بہت فائدے مند ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، یہ 2 دن کے روزے، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے زندگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، پوری زندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں اور زیادہ فضیلت آئی ہے، تو یہ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، 10 ذی الحجہ جس دن قربانی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے یوم النحر، قربانی کا دن، یوم النحر قربانی کا دن۔ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن یوم التشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 4-5 جو دن ہے وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی عبادت کے لائق دن گزار، یعنی عبادت کرنے والے دن ہے۔ جب بندہ سچے دل سے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کثیر اتنی خوبیاں اور اتنی رحمتیں اور برکت عطا فرماتا ہے کہ جس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، قربانی کا جو مہینہ اس کا چاند نظر آ جائے، اور چاند نظر آنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ۔ فضیلت دیکھیں یہ مہینے کے آنے والے مہینے کی، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ماہ ذی الحجہ کا جو یہ چاند نظر آ جائے اور چاند نظر آنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھے، تو رب تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے، اتنی نیکیاں لکھتا ہے کہ پوری زندگی اگر وہ گننے بیٹھے وہ بندہ پوری زندگی تب بھی وہ نیکیاں گن نہیں سکے گا۔ اتنی کثیر تعداد میں بے شمار اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر روز 10 ذی الحجہ تک ہر روز عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص یعنی انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف یہ دونوں 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر بال کے عوض 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ 10,000 نیکیاں۔ پہلی تاریخ ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک، یعنی 20 رکعتیں اگر کوئی پڑھے اور ان رکعتوں میں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر بال کے عوض، ایک بال کے عوض اسے 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا کرم فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی ہم پر، یہ کتنا کرم ہے ہم پر۔ اور آگے بڑھے، جو شخص عید کے دن عید کی نماز کے بعد
2 रकात नफल नमाज पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद वो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेगा, रब तबारक व ताला उसके पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। फजीलत इस दिन की कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, अपने हक को सही तरीके से अदा करता हो, अल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखता हो, जब वो यौमुन नहर के दिन 10 ज़िलहिज्जा के दिन ईद की नमाज के बाद 2 रकात इस नियत से पढ़ेगा कि अल्लाह इन 2 रकात नफ्ल नमाज की बरकत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह तबारक व ताला उसके ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है जैसे अभी उसने अपनी मां के पेट से जन्म लिया है। यह है रोजों की बरकत, यह है नफल नमाजों की बरकत कि रब तबारक व ताला ने महीनों को ऐसे ही खाली नहीं रखा है। अल्लाह तबारक व ताला ने जो महीने हमको अता किए हैं उनमें कुछ न कुछ अपनी इबादत का हमारे लिए बहाना रख दिया है कि इसमें ये नमाज पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, इसमें ये रोजा रखोगे तो इतना सवाब मिलेगा, ये करोगे तो इतना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारी खूबियों को, रहमतों को, बरकतों को रख दिया है कि मेरे बंदो बस तुम इन इबादतों को करते रहो, इन रियाजतों को करते रहो, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाता रहूंगा और तुम्हारी जिंदगी की हर मुसीबत आफत को मिटाता रहूंगा और हमेशा के लिए खत्म फरमाता रहूंगा। तो इन दिनों में खुसूसी तौर पर ये खास ये आप ख्याल करें कि नफल नमाज पढ़ने की कोशिश करें। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में कोई देर नहीं लगती। आप पूरी रात जाग करके नमाजें तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम 2 रकात नफल नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ सकते हैं। और इन 2 रकात नफल नमाज का फायदा कितना, हर बाल के एवज में 10,000 ने किया। अब आप जरा जोड़ लो कि एक दिन का हिसाब अगर आप देखो तो आपके बाल में, आपके जो सर में कितने बाल है आपको पता नहीं होगा कि कितने बाल है, तो अनगिनत आपको नेकियां मिलेगी। हर रोज 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है। अब आइए आगे बढ़े। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? आने वाला जो महीना उसमें 10 तारीख को कुर्बानी की जाती है। 10, 11 और 12 3 दिन कुर्बानी के दिन है। कुर्बानी किन लोगों पर जरूरी है बस मुख्तसर अभी बता तो फिर इंशाअल्लाह ताला आने वाले जुमा को उसके आगे की तफसील में बयान करूंगा। कुर्बानी किस तरह हम पर वाजिब हुई, किन किन जानवरों की कुर्बानी करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, ये आने वाले जुमा से उसका मैं बयान करूंगा। आज बस मुख्तसर में आपको बता दूं कि जो साहिब माल है, मालिक निसाब, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना नहीं है लेकिन 52.5 तोला चांदी है, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है बल्कि आपके पास उनकी मिकदार के बराबर पैसा है, रुपया है, यानी करीब 45 से 50,000 के आसपास आपके पास रुपये है, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर आप कुर्बानी नहीं करोगे, मालिके निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करोगे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो बंदा मालिके निसाब, साहिब निसाब होने के बावजूद जिसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह में नमाज भी पढ़ने ना आए। यानी वो कुर्बानी अगर करने वाला नहीं है तो वो हमारी ईदगाहों में ना आए, वो दूर रहे हमारी ईदगाहों से। हुजूर ने इतनी नाराजगी फरमाई। जो कुर्बानी कर सकते हैं और नहीं करते। अब ज़कात का मसला अलग है और कुर्बानी का मसला अलग है। ज़कात के अंदर क्या है कि भाई आपका पूरा साल इतने रुपये आपके पास होने चाहिए कि हर महीने कम से कम 45 हजार के आसपास आपके पास अगर इनकम रहती, हाजत असलिया से ज्यादा जो आपके जरूरी काम है उसके अलावा जितनी भी इनकम रहती है उसके अलावा इतने रुपये है, तो फिर उस पर ज़कात है। उसके मसले इंशाअल्लाह रमजान में बयान हो चुके और आने वाले रमजान में बयान होंगे। तो कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है कि जो मालिक की निसाब इतना रुपया पैसा है कि वो कुर्बानी सही तरीके से कर ले। अब कुर्बानी मिसाल के तौर पर एक घर में 4-5 लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है।
5-6 लोग जिन पर कुर्बानी वाजिब, तो अब आप या तो बकरा ले, हर एक के हिस्से का बकरा ले, क्योंकि बकरे के अंदर एक ही हिस्सा लगता है। मिसाल के तौर पे आप मालिक की निसाब हो, आप पर कुर्बानी वाजिब है, आपने एक बकरा ले लिया अपने नाम से, तो वो आपका एक हिस्सा अदा हो गया। अब जो 4 लोग बाकी बचे उनका क्या? आज ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर यही देखा जाता है कि घर में 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, एक बकरा ले लेंगे और ज़बा कर देंगे, हो गई हमारे नाम से कुर्बानी। नहीं, 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है तो पांचों लोगों को आपको कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। किसी के पास मालिक की निसाब वो इतना रुपया पैसा है कि कुर्बानी तक पहुंच जाता है, कुर्बानी का जो हिस्सा है, तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब उसकी सूरत क्या निकल सकती है वो मैं आपको बताऊं। उसकी सूरत यह है कि या तो आप हिस्सा दे दो, कुर्बानी का जो हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं, एक हिस्से के 2000 रुपये, 2500 रुपये, जो भी रकम तय होती है, मदारिस में कुर्बानियां की जाती है, कोई तंजीमें करती है, अलग अलग ग्रुप करते हैं, तो आप उसमें अपना हिस्सा दे दे तो आप उस बरी उस जिम्मा हो जाएंगे, आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, आपका वाजिब आप अदा कर दिया आपने। ये नहीं करना तो फिर एक बड़ा जानवर खरीद लो। बड़ा जानवर जब आप खरीदोगे तो फिर उसमें 7 हिस्से लगेंगे। कितने? 7। आपके घर में 7 लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, तो उन 7 लोग मिल करके एक बड़ा जानवर खरीद लो, चाहे वो बैल हो चाहे वो जो कुछ भी हो, वो आप ले लो, क्योंकि कुर्बानी करना वाजिब और उसके लिए जानवर ज़बा करना। अब एक मैं आपको बात बताऊं कि कुर्बानी जो हम करते हैं ना, तो वो जो ज़बा करते हैं तो जानवर खाना मुराद नहीं है। यहां पर इस्लाम जानवर खाने के लिए कुर्बानी नहीं करने का कहता। यहां जो कुर्बानी की जाती है उसका मकसद बस यही है कि तुम कुर्बानी करके अल्लाह के कुर्ब तक पहुंच जाओ, यही मकसद है, अल्लाह की रिजा को हासिल कर लो। वरना कोई अपने सगे बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रिजा के खातिर जानवर नहीं, अपने सगी औलाद को ज़बा कर डाला था कि उसकी जात के खातिर तो मैं अपनी सगी औलाद को भी कुर्बान कर दूंगा। तो जानवर ज़बा करने का मकसद बस यही है कि हम अल्लाह की रिजा को पहुंच जाए, उसे राजी कर ले। और अहादीस में आप पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन जानवर को ज़बा करने से बेहतर दुनिया में कोई अमल है ही नहीं है। जो इंसान जानवरों को ज़बा करके अल्लाह की रिजा को हासिल करता है, जब उसका एक खून का कतरा जमीन पर गिरता है, उस खून के कतरे को जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह अपनी बारगाह में उस खून के कतरे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। बहुत बरकतें हैं ज़िबा करने में, कुर्बानी करने में, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अल्लाह ने महबूब की उम्मत को अता फरमाई। अब इंशाअल्लाह ताला आगे इसका बयान में करूंगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो कुछ भी मेरे बयान किया आप तमाम हज़रात तो सुना,